رسول کو، آل اطہار کو یہ طریقہ پسند ہوگا تو اس کو رکھا ہوگا. شوشوں میں بھاری بال بسم اللہ تحفے چک. دیکھیں عزیزان، میرے سارے بچے ادھر بیٹھے ہیں. چھل لنگیتامی وقلا موبائل پولر سنو بین مادو باشے سے آپ کو کیسا منسوخی نگار سونا دی ایدیو ضرور من دی ایدیو سو من فنزر وانا پیغمبری بھی خوصر گیلمو زہرا لشد بیسی چھل لنگیتامی وقلا لنگیل لوپی وقلا تفسیر انگا گوامت پیغمبری گیلمو لگا سلمی اس ببیمی و زہرا قرآن چک چھان چک سنگی تو انبیاء کن قیامت شفیع بسنگی تو مومنین و مومنات مغفرت لشی بسنگی تو حجی چکمرہ چک مل لکھو سنگی تو دیرینگی ایدو یوین ہے لیکن شیطانی گومی چک پینتا دو چھان لیانی ایدو سرکارتا بلے چوک نیت کھوک چک پینیا دیو ٹیسٹنگ کیسی. آج آپ کو میں ٹیسٹنگ ایک کو دے رہا ہوں، اس کو آپ نے بجا لانا. رات کو سوتے ہوئے اگر کوئی بھی شخص سورہ قل ہو اللہ 3 مرتبہ پڑھ کے سو جائے تو اس کو ایک قرآن پڑھنے کا اجر عطا کرے گا. تو یہ مشکل ہو سورہ قل ہو اللہ یاد ہو تمہیں یہ تامو احلا سورہ قل ہو اللہ کتنی بار 3 بار اگر پڑھ کے سو جائیں تو کتنا اجر ملے گا؟ ایک قرآن پڑھنے ختم کرنے کا اجر ملے گا. سوتے ہوئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و صلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین ایک بار پڑھے گا تو قیامت کے دن سارے 1,24,000 انبیاء اس بندے کی شفاعت کریں گے. مشکل ہو دا جو یہ تو میں آپ حجوم مشکل ہو تو میں نانو تھوڑ میں آپ حجوم والا صبح ہے دیری ٹیوشن چی آج ٹیوشن پڑھاؤ میری اللہ سو سے نگا سی چیکھو روزت آج تو میں ٹیوشن پڑھاؤں گا. جام سوچو یہ سو مسو جو شخص رات کو سوتے ہوئے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات پڑھے گا، ایک بار پڑھے گا تو اس کا اجر اتنا ہوگا جیسے بارش کے قطروں کے برابر ہوں گے. سارے مومنین و مومنات کے نامہ عمل میں لکھ دیا جائیں گے. حج عمرہ لے شاف نیت ہے تمہیں یہ تمہیں جو چھل لنگی تامبل بسترے میں بیٹھ کے حج عمرہ مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ کھانا ایک آدمی ہوا نہ کم از کم 12 لاکھ خرچہ ہوئے. پیغمبر فرماتے ہیں جو بھی مومن عقیدہ و ایمان کے ساتھ رات کو سوتے ہوئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تسبیحات 4 ایک بار پڑھے گا رات کو سوتے ہوئے تو اس کے نامہ عمل میں پروردگار ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کرے گا. ضرور جو کاکا لینا پسانو سے تانان تھا شوشون سابی ماشاءاللہ یہ چھوٹے سے عمل بڑے ثواب. دو سوچو یہ حصہ چکو آپ حجون مسئلے چیز رہتا دو شون لائن پا بزرگان کے لیے ایک مسئلہ جس کی طرح متوجہ نہیں ہوتے، کرتے ہوتے ہیں لیکن ہوتے نہیں، کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں. جب آپ گھروں میں غسل کرتے ہیں چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو، آپ کا غسل خصوصاً سردیوں میں آپ غسل کرتے ہیں آب قلیل سے، یا آپ کسی حمام میں جاتے ہیں یا اپنے گھر میں پانی گرم کرتے ہیں تو آپ کے گیزر سے گرم پانی آپ کے بالٹین میں آ جاتا ہے، پھر آپ اس کو مگ یا لوٹے کے ذریعے اپنے اوپر پانی ڈالتے ہیں. تو آپ کا جو باتھ روم ہے اس کی فرش کا پاک ہونا شرط ہے. اگر نہ ہو تو نیت کے پانی ڈالتے ہوئے نیچے سے اوپر آئے ہوئے چھینٹوں کو پہلے پاک کر دو پھر پانی ڈالو.
ایک اور اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے پاؤں کو اٹھاتے نہیں ہے، پاؤں کے تلووں کا دھونا بھی واجب ہے، بے شعوری میں تلوے نہیں دھوتے، اسی طرح پانی ڈال کے آ جاتے ہیں تو غسل نہیں ہوتا، اس کا خیال رکھیے. دعا پہاجون لئیدی چک سو مسوں یوں دخصے جوان کو لتا یہ شری شنیو. میرا موضوع ہے عزیزان، اب میں موضوع کی طرف آتا ہوں. بادشاہ سے بھی آپ کو دوندی شخصیت بہرحال معذرت چاہتا ہوں. یہ موضوع کو ان لمیوت کن، میرا موضوع یہ ہے محبت علی اور محب علی. محبت علی علیہ السلام اور محب علی. محبت کا فائدہ کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ محبت بہت تعریفیں محبت کی ہو گئی ہیں. محبت ایک ننگی تلوار کی طرح ہے. کسی جوان نے، جب میں نے کلاس میں کہا محبت تو کسی جوان نے، اسٹوڈنٹ نے مجھ سے سوال کیا، اور سر جی ہاں جی محبت اچھی ہے یا بری ہے؟ محبت اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا محبوب اچھا ہے تو محبت اچھی ہے، محبوب برا ہے تو محبت بری ہے. اگر آپ کا محبوب اچھا ہے تو محبت عبادت ہے، اگر محبوب اچھا نہیں ہے تو اس وقت محبت ایک اچھی صفت نہیں ہے. محبوب کی وجہ سے محبت کے زاویہ بدل جاتا ہے. اب یہاں پر یہ ہے محبت علی علیہ السلام کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبہ پہلے سناؤں گا، آپ کو مزہ آئے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے، ان اللہ عہد الی فی علی ابن ابی طالب، پروردگار عالم نے مجھ سے علی ابن ابی طالب سے متعلق مجھ سے عہد لیا. پیغمبر فرماتے ہیں، دیکھیں عزیزان، پیغمبر فرماتے ہیں بہت ساروں کو مانے ضرور مانے، لیکن آل محمد کو مانے تو دین مانے. دین میں ہونا اور دین کا ہونے میں فرق ہے عزیزان. ابھی ہم مسجد میں ہیں، ہم مسجد دین کا حصہ ہے. امام حسن علیہ السلام کے بارے میں خواجہ اجمیری نے مفت میں نہیں کہا دین است حسین، دین است حسین. تو اسی طرح علی دین ہے، فاطمہ دین ہے، حسن دین ہے، مہدی دین ہے، حسین دین ہے. ذرا محترم، اب پیغمبر سے یہ عہد لیا اللہ نے. پیغمبر فرماتے ہیں قلت، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے عہد لیا. میرے حبیب، میں آپ سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں علی کے بارے میں. قلت، میں نے کہا یا ربی بین لی، میرے پروردگار اسے آپ مجھے واضح کر دیں، میں علی کے متعلق کیا میں عہد لوں؟ قال اسمع، سنے. قلت، میں نے کہا قد سمیعت، میں سن رہا ہوں پروردگار. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں علی کی محبت کو دیکھیں، اللہ کی طرف سے رسول سے عہد لیا جا رہا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے. عزیزان محترم، زاویے کسی چیز کے نہ بدلیں. رسول نے کہا نماز پڑھو تو پڑھ لیا، رسول نے کہا روزہ رکھو تو رکھ لیا، رسول نے کہا جنگ کرو تو کر لیا، رسول نے کہا کہ علی کے بارے میں یہ مجھے حکم ہے تو ماننا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول دے لیتے جا، جس سے روکے رکتے جا، یہی دین ہے. قال ان علی، پروردگار فرماتے ہیں بے شک علی رأیت الہدی، ہدایت کا پرچم ہے. علی ہدایت کا علم ہے. وہ امام اولیائی، اللہ یہ فرماتا ہے رسول سے میرے چاہنے والوں کے امام ہے، یعنی اللہ کی توحید کو ماننے والوں کا علی امام ہے. وہ نور من اطاعنی،
جو میری اطاعت کرتا ہے اس کے لیے علی ایک ہدایت کا نور ہے۔ وَهُوَ الْكَلِمَةُ الَّتِي أَلْزَمْتُهَا الْمُتَّقِينَ، علی وہ کلمہ ہے جو میں نے منتقین کے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ وَهُوَ، آپ یہ اللہ کا فرمان نبی سنا رہے ہیں۔ اب علی کی محبت، من احبہ احبنی، میرے حبیب یہ سنو، جو علی سے محبت رکھتا ہے خدا یہ فرماتا ہے گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن اطاع، جو علی کی اطاعت کرتا ہے، اطاعنی، وہ میری اطاعت کرتا ہے۔ یہ علی کی محبت ہے۔ اور پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی بن ابی طالب، مومن کے عنوان کا قیامت کے دن سرنامہ کتاب اور ہیڈنگ کیا ہے؟ علی کی محبت جس کے دل میں ہو اس کے نامہ عمل کے اوپر علی کی محبت لکھا ہوا ہوگا۔ لفظ کی صورت میں تو اس کا آگے سوال ہوگا، جو محبوب نہیں ہوگا علی کا اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہوگا۔ دوسری طرف آپ کو محبت علی کا کیا فائدہ؟ حب علی یاکل الذنوب۔ عزیزان یہ مت سوچے کہ آج آپ محفل میں بیٹھے ہیں تو ویسے بیٹھے ہیں، علی کی محبت سے جو جہاں بیٹھتے ہیں، نبی کا فرمان ہے یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت میں، علی کے ذکر میں جو جہاں پر بھی بیٹھتا ہے اس شخص کے جو بھی گناہ ہوگا، علی کی محبت اس کے سارے گناہوں کو جس طرح آگ لکڑی کو، فائدہ کیا ہوگا آپ یہ دیکھیں، ہر کوئی نہیں کہہ سکتے، نبی کا فرمان یہ ہے یا علی، علی سے دیکھیں لا یحبک الا مومن، علی یعل مومنی میں پرگے مین ولا یبغضک الا منافق، آپ سے دشمنی سوائے منافق کے کوئی رکھ ہی نہیں سکتا۔ مومن کے دل میں کبھی نہیں ہو سکتا کہ علی سے نعوذ باللہ کسی قسم کے، مومن اور کافر کی علامت، منافق کی نشانی یہی ہے، جو بھی علی سے محبت کرے گا وہ مومن کہلائے گا، جس کا چہرہ علی کا نام لے کر بگڑ جائے تو وہ منافق کی علامت ہوگی۔ اب اسی کے بارے میں ہے کیا اور ایک فائدہ علی کی محبت کا، علی حبہ جنہ، علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، وصی مصطفیٰ حقہ امام الانس والجنہ۔ شاعر پوچھی ذرے، علی دنے ان خوے محبت پو ہس کے جہنمی میشدین فغرین، جنت و دوزخ گوکھن پو علین، پیغمبری فیق پہ وسو علین، جن و انسگامی امام پو علین۔ تا علی محبت بانی ستا، علی کے محب کیسے ہوتے ہیں؟ علی کے محب کیسے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی نشانی علی کے محب کی یہ ہے، آج آپ خانہ کعبہ میں مولا کی ولادت کا دن منا رہے ہیں، تو یہ خانہ کعبہ میں علی پیدا کیوں ہو گئے؟ کسی اور جگہ علی اپنے گھر میں پیدا ہو جاتے۔ اتنا اہتمام کے ساتھ خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کے لیے موقع دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ سے میرا سوال ہے، علی تو دنیا میں آئے خانہ خدا میں، دنیا سے گئے تو خانہ خدا میں،
پہلی نظر کی تو روئے رسالت پر، پہلا کلام کیا تو آیت قرآن ہے نا۔ اب علی والے کیسے ہیں؟ علی تو دنیا میں ابھی قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا، تو علی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے خانہ کعبہ سے نکلتے ہیں، لیکن یانگ زر لبوئنا قرآن صاف سامیو دینیات سینٹری قرآن زیوت کتنے جاتے ہیں؟ صبح آپ نماز کے بعد قرآن کے وظیفہ کرنے والے کتنے ہیں؟ اب علی کے محب ایسے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا علی کے گھرانے میں قرآن کی تلاوت اس حد تک ہو جاتی ہے جو فضا کچھ دنوں کے لیے حضرت زہرا، حالانکہ اتنی زیادہ زہرائے مرضع کو دنیا میں فرصت نہیں ملی تھی، کچھ عرصہ دولت سرائے علی میں خدمت کا موقع ملا، فضا کو 40 سال تک قرآن سے گفتگو کرتی ہے، عام گفتگو نہیں کرتی۔ علی کے گھر کا ماحول قرآن کا ماحول، علی کے گھر کی فضا قرآن کی فضا۔ کیا آپ روز ہی قرآن کی تلاوت کا وظیفہ رکھتے ہیں؟ اگر ہے تو محب علی، نہیں تو صرف آپ یہ لفظ پر نعرہ تحفظ سے یہ نہیں ہوتا۔ جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہ ہو، جو دنیا سینٹر میں قرآن پڑھنے کا ٹائم نہ ہو، اس کو یہ کم از کم یہ نعرہ لگانے کا حق نہیں بنتا۔ جو علی کے آخری وصیت میں ہے، اللہ اللہ، خدا کے لیے اللہ کی کتاب کا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کتاب خدا تو چھوڑ دیں اور دشمن اسے لے لے۔ عزیزان محترم، چکپو دوسو مسجدین تام چونگت علی کابین پیدا سو مسجدین جور جماعت بھیاغلہ تام اومین دینی الحمدللہ دینی شخصت گاما خوشا بحال کسانے کی مسجد میں سب اکٹھے ہیں، باشے اس کا لطرت سب تام گو جو بھیاغلہ۔ اب یہ ہیں، یہ کون ہو سکتا ہے کہ ہم گلے پھاڑ پھاڑ کے تو کہہ سکتے ہیں ہاں جی کعبے میں ولادت علی علی، مسجد میں شہادت علی علی، اور تو کہاں ہو؟ مسجد میں کوئی جماعت تو کہیں نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، تہجد کی عبادت نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ علی کے دعوے دار محبت کے بہت سارے نکلے ہیں، لیکن نکلو تو ایسے نکلے جیسے میں تمار کی طرح نکلے۔ کھوبن سے یخنا چو جرسنی پا وقوبت نی چھننگی می ذکر علی انہ۔ گمباز کار دو ایرینو چوتھارے مارے گا زندگی کا جلسہ چکتھوپ سے گا خود خاتم میں دنیا گا عمل لگا جلسین گوند دکھن دی ہم مالا مازے و دینی تھارے مارے میں صدر کا انتہائی شکر گزار ہوں، اور نتی محمد جان بائی کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں۔ یہ دنگا لدی کا موقع من سیت گا بازر من نگا زنگا خلط کی خواہ میں یا نا آئندہ سزر دیا نا خوازر خواہ میں دیکھنا دلو خوازر دو چی خواہ میں نازر ہے ای تو یوت پو گاما زر خواہ چک زر جو یہ تی محبت پو یوت پین جو غال فرصت مگوا مجلس لسے رسپا کھائی زر فین پا، لیکن یوری فاری جلسہ بلسہ لگوین دو سے دی کا موقع مگوا خط فین خدا یدان گاما سلامت جو دو سے چھادا جو زر داسا گا موضوع بلواری آقا بھی مسجد ہی اوہیل گسل۔ مسجد کا ایک واقعہ سناؤں گی، مسجد میں آ جائے، مسجد میں آنا عبادت۔ مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ جنت میں جانے سے مجھے مسجد میں جانا بڑا پسند ہے۔ کیا بات، یہ علی ہی کہہ سکتے، کوئی دوسرا
ایسا نہیں، جنت میں جانے سے مسجد میں جانا مجھے بڑا پسند ہے۔ کیوں جی مولا؟ جنت میں اس لیے جاتے ہیں وہاں پر حور ہے، وہاں پر شہد ہے، وہاں دودھ ہے، آرام ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، اس لیے اپنے آرام کا خیال رکھ کے جنت میں جاتا ہوں۔ مسجد میں میں سب کچھ چھوڑ کر خدا کے لیے جاتا ہوں۔ خدا کے گھر میں آنا بڑا حسین لمحہ ہوتا ہے۔ دینی شام نخواہ مسجدی با شیخ لیاں پھیق لکھواں دوکسا لانسا میتھوینتا۔ واقعی چک ذرا، ایک جوان تھا، بڑا ڈاکو تھا، چور۔ جوان سنے، ایک جوان تھا، ہر جگہ پر ڈھاکے مارتا تھا، چوری کرتا تھا۔ ایک دفعہ جا کے اس نے مسجد میں دیکھا، لے بڑے بڑے خوبصورت لائٹیں لگی ہیں، عجیب عجیب قسم کے پھانوں سے، خواہ مخواہ لوگوں کے جیب کاٹ کے کیا ملنا ہے، ذرا مسجد کو لوٹتے ہیں۔ مسجد میں آنے کا آپ یہ دیکھیں، اس نے سوچا مسجد کو لوٹتے ہیں، جب سارے نکل جاتے ہیں تو آرام سے جا کے رات کو ساری لائٹیں چورا کے لے کے جاؤں گا، بازار میں فروخت کروں گا، عیش کروں گا۔ اللہ کا کون مجھے کیا ڈانٹے گا، اللہ کو تو کون دیکھتا ہے۔ اس نے سوچا، جب سارے نمازی نماز پڑھ رہے تھے، کہیں کونے میں چھپ کے بیٹھ گیا باہر دیکھتا ہوا۔ نمازی سارے نکلنے لگے، آرام سے جب سارے نکل گئے تو مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ واقعہ سنابے یہ میں کس لیے آ رہا ہے؟ مسجد کو لوٹنے کے لیے۔ جب سارے نکل گئے تو مسجد کے اندر سے چیزیں چرانے کے لیے ڈاکو مسجد میں داخل ہوا، لیکن ادھر بادشاہ بہت ہی متدین آدمی تھا۔ بادشاہ بہت ہی متدین آدمی تھا، اس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، بہت ہی باعفیف باپردہ دیندار ایک جوان لڑکی تھی۔ اس کا کوئی خوبصورت ایماندار کوئی رشتے کی تلاش میں بادشاہ اس انتظار میں تھا۔ کسی وزیر سے کہا تھا، وزیر صاحب میری بیٹی کے لیے کوئی اچھا سا دیندار دیانتدار کوئی رشتہ چاہیے۔ تو وزیر نے سوچا یہ تو اچھا آدمی تو مسجد سے ملے گا، مسجد سے ملے گا، تو کسی بازار سے تو اچھا آدمی کی کیا پہچان ہے۔ اس نے سوچا میں ذرا دیکھتا رہوں گا مسجد میں سب سے تعقیبات میں کون رہتا ہے، نماز زیادہ کون پڑھتا ہے، اچھا جی مسجد میں آنا جانا کس کا رہتا ہے، جب سارے لوگ چلے جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت میں کون رہتا ہے۔ وزیر باہر کہیں کسی پہرادار کو رہ کر ایسے آدمی کی تلاش میں تھا۔ سارے لوگ نکل گئے تو آدمی وہ جوان مسجد کے اندر داخل ہوا، تو جو پہرادار تھے انہوں نے جا کے وزیر سے کہا، وزیر صاحب آج ایک جوان سارے جب نکل گئے تو مسجد میں نماز پڑھنے گیا۔ اچھا چلو یہی بادشاہ کے لیے موزون ہوگا، یہی بادشاہ کے لیے موزون ہوگا۔ وہ جلدی میں آ کے دیکھا تو مسجد کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ جو ہی دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو جلدی سے قبلے کی طرف اس چور نے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ وزیر اور پہرادار سارے انتظار میں ہیں، آنکھوں کے اشاروں سے دیکھا تو پھر کھڑے ہیں، پھر کھڑے ہو گئے، سلام پھر اللہ اکبر۔ وزیر کو اور یقین ہو گیا سب سے متقی تو یہی ہے، نماز پہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اندر سے تو یہ ہے کہ مجھے پکڑ کے نہ لے جائے، اس لیے نماز کے بہانے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ لیکن جتنا وہ نماز پڑھتا جا رہا ہے وزیر کے دل میں اس کا احترام بڑھتا جا رہا ہے۔ واقعاً ہے بادشاہ کی بیٹی کے لیے ہے تو موزون یہی، کتنی نمازیں پڑھتا ہے دیکھو۔ آخر کار جب نمازوں پہ نماز، آخر جا کے وزیر نے اس کو پکڑ لیا، بیٹا ہم نے تمہیں کافی دیر سے دیکھا تو نماز میں مشغول ہے، بہت ہی متدین ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، تمہیں کسی کام کے لیے لے کے جانا۔ اس نے کہا کہاں بادشاہ کیا؟ اس نے کہا نہیں مہربانی، میں نے ابھی کچھ چوری نہیں کیا کہا۔
نہیں تو چور نہیں ہے بیٹا، میں جانتا ہوں تو بڑا نمازی ہے، تو پرہیزگار ہے، بادشاہ نے تجھے بلایا۔ اندر سے وہ ڈر گیا، بادشاہ کے پاس لے کے جا رہے، نہیں بادشاہ کے پاس لے کے جانا ہے تمہیں جانا پڑے گا۔ ڈر کے مارے اب کیا کریں، نہ بھی نہیں کر سکا۔ تو اچھا ہے کہا، نہیں وزیر صاحب واللہ میں اچھا نہیں ہوں، میں بہت برا ہوں، وزیر صاحب مجھے چھوڑ دے، بادشاہ کے پاس محل لے کر جائے۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچا، مسجد میں آنے کی میں دیکھو سنو، مسجد والے دینی بخاری انتظام بیار کو سے واشس دیری دیوری فریام دیوری پردہ تامی ضرورت میں تا باستون ما صحبت زامی ہے اونو۔ بادشاہ کے دربار میں جب پہنچا تو وزیر نے جوان کے بارے میں بریفنگ دی۔ بادشاہ سلامت، ایک ایسا خوبصورت جوان جو سب کے نکلنے کے بعد خانہ خدا میں عبادت کے لیے پتہ نہیں کہ کہاں کہاں اس کے اچھے اثرات ہوں گے، کون سے خوبصورت اور اچھے ماں باپ کی یہ اولاد ہوگی۔ ہم نے بس ایک ہی جوان کو تلاش کر لیا جو آپ کی صاحبزادی کے رشتے کے لیے موزون ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، بیٹا دیکھو میری ایک بیٹی ہے، بہت ہی ایماندار ہے، بہت ہی حسین ہے، تو تیرا جیسا کوئی مجھے داماد چاہیے تھا۔ آج میں وزیر کے شکریہ ادا کرتا ہوں، تجھے میرے دامادی کے لیے بلایا۔ جوان کا دل بدلنا شروع ہو گیا، انقلاب آنا شروع ہوا، خالق کی بارگاہ میں توبہ کر دی اور ایک جملہ کہا، پروردگار تیرے گھر میں چوری کرنے کے لیے بھی جائیں تو اتنا مقام ملتا ہے، اگر تیری عبادت کے لیے جائے تو وہاں سے کیا کچھ نہیں ملے گا۔ بادشاہ کا داماد بن گیا، توبہ کر لیا۔ جوانوں یہ ہے، اسی لیے کہتے ہیں توبہ ہر ایک کے لیے اچھا ہے، وَمِنَ الشَّبَابِ احسن، لیکن جوان کے لیے بہت خوبصورت ہے توبہ۔ یہ ہے مسجد کا فائدہ۔ اب علی کا محب، علی کا محب کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کا محب وہ ہوتا ہے جو واجبات کو نہیں چھوڑتے، محرمات میں نہیں پڑھتے، اور 100% ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ عقیدے کی بات آ جائیں محمد و آل محمد پر، علی کے نام پر اپنا تن من دن قربان کر دوں گا۔ یہ ہوتا ہے علی کے ماننے والے محب کی علامت۔ اب ہمارے پاس آپ نے دیکھنا یہ ہے، محب علی کی چند صفات میں ذکر کروں گا۔ نماز نہیں چھوڑتا، 1، نامحرم کو نہیں دیکھتا، 2، غلط سوسائٹی میں نہیں جاتا، 3، اپنے ماں باپ کا کہاں مانتے ہیں، 4، دینی بنیادی چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے علی کے صحبت میں رہنے والوں کی یہ علامتیں ہوتی ہیں۔ وہ آدھی رات تک کہیں گھومتے پھرتے نہیں ہے، بلکہ رات کو پہلے سو جاتے ہیں، صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ یہ علی کے محب ہوتے ہیں۔ اور گھر میں بوڑھے ماں باپ ہو تو ان کو تکلیف نہیں دیتے، اور سب سے اہم یہ ہے صحیح معنوں میں علم حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ دنیا کے لوگ پیسوں کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں، دنیا کی شہرت کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن علی کے محب اپنے روزگار کے لیے نہیں، بلکہ علی علیہ السلام نے فرمایا تھا، علم وہ میراث ہے جو خدا نے ہمیں دیا، رضینا قسمت الجبار فینا۔ علی کا یہ جملہ تھا، ہم اللہ کی اس تقسیم پہ خوش ہیں جس نے ایک ایسی تقسیم کھینچی، ہمارے لیے علم دے دیا، ہمارے نہ چاہنے والوں کو اس نے مال دے دیا۔ مال کو ذریعہ یا آخرت سمجھتے ہیں، مقصد حیات نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد اپنے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہوں گی ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیک چیزوں کو وہاں پر ایجاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور
جمعہ جماعت میں شرکت کرتے ہیں، شبہائے جمعہ دعائے کمیل کی قرات کرتے ہیں، صبح جمعہ ہو جائے تو دعائے ندبہ پڑھ کے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ ارتباط میں ہوتے ہیں، یا علی کے محب ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، میں آج آپ کو جوانوں کے اور ایک واقعہ سناؤں گا، علی کے محب کیسے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو واللہ یہ ہمارے لیے دنیا، قبر، حشر، نشر ساری مشکلات ہیں، لیکن اولاد علی اور آل محمد کے لیے نہ دنیا آخرت سے دور ہے، نہ آخرت دنیا سے کوئی دور ہے، بلکہ ان کے در پہ چوکٹ پہ خود جنت چل کے آتی ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں، جوان شونگا اما سے غوری کا اسناب نگا یا واقع چکے علی کے محب کیسے ہوتے۔ یہ کسی مرد کا واقعہ تو بہت سارے ہیں، لیکن میں کسی ایک جوان عورت کی لڑکی کی میں واقعہ سناؤں گا۔ بنی عباس کے دور میں ایک انتہائی کنجوس آدمی تھا، کنجوس آدمی۔ اس میں سے اس واقعے سے چند چیزیں آپ نے لینی ہیں، کون کون سے واقعات تھے جو ہم اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں۔ انتہائی کنجوس اس بندے کی دو بدترین خصوصیت تھی، دو بدترین خصوصیت تھی۔ ایک وہ انتہائی کنجوس تھا، انتہائی کنجوس تھا، دوسرا وہ ناصبی تھا، یعنی حضرت علی علیہ السلام کا دل میں بغض رکھتا تھا۔ لیکن اس کے گھر میں ایک جوان لڑکی ہے، انتہائی باادب، انتہائی ایماندار۔ ایک دفعہ آپ اس واقعے کو سنیں گے تو واللہ دل میں محبت علی کا کیا دنیا میں اثر، کیا قیامت میں اثر۔ ایک محب علی کے دل کس حد تک اس کے اندر جذبہ ایمانی ہوتا ہے، عشق علی کا جذبہ کس حد تک ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھیں، اس محبت کا کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ کسی مجتہد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ جب باپ کہیں کام پہ نکل گیا، باپ نے 2 روٹیاں صرف اپنی اس جوان بیٹی کو دے کر گھر سے نکل گیا، 2 روٹیاں۔ بیٹی گھر پر ہے، باپ کسی کام سے گھر سے باہر نکل گیا، لیکن بیٹی گھر پر ہے۔ کسی نے دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اے گھر والوں، مولا علی علیہ السلام کی محبت کے صدقے میں غریب ہوں، میری کچھ مدد کریں۔ بیچ میں کیا لایا جی؟ مولا علی علیہ السلام کی محبت کے صدقے میں غریب ہوں، میری کچھ مدد کریں۔ اس بیٹی نے جب یہ سنا، 2 روٹیاں تھی، اٹھا کر اس سائل کے ہاتھ میں دے دیا، اور جا، یہ میرے مولا کے نام پہ نیاز ہے، تو لے جا۔ اب آپ یہ دیکھیں، سائل 2 روٹیاں لے کے تھوڑے سے آگے چلا تھا، اتنی دیر میں آگے سے اس کا بدبخت باپ آیا، ہاتھ میں اس نے 2 روٹیاں دیکھی تو وہی روٹیاں ہیں جو صبح اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دے کے آیا۔ اس نے کہا، سائل یہ 2 روٹیاں کہاں سے لایا؟ سائل نے کہا، یہاں دروازے سے کسی مومنہ نے مجھے، میں غریب تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو یہ 2 روٹیاں کسی مومنہ نے مجھے دی۔ جلدی سے جا کے، کیونکہ کنجوس بڑا تھا، گھر جا کے بیٹی سے پوچھا، بیٹی وہ روٹیاں کہاں؟ تو باپ نے جب غصے سے پوچھا تو بیٹی نے خوبصورت ایک جملہ کہا، بابا ایک سائل آیا، اس نے ایک ایسا وسیلہ بنایا، میں رہا نہ گئی، روٹیاں دونوں اسی نام کے صدقے میں نے دے دیا ہے۔ اچھا، اس نے کیا نام لیا؟ اس نے کہا، مولا علی امیر المومنین کی محبت کا صدقہ۔ ایک تو کنجوس تھا، روٹی کے بارے میں پوچھا، دوسرا ناصبی تھا۔ اچھا، تو نے علی کے نام پہ میری روٹیاں دی؟ جی ہاں۔ کس ہاتھ سے دیا؟ دائیں ہاتھ سے۔ ادھر سے کوئی تلوار یا کوئی کلہاڑا یا کوئی تیز دار والی چیز لے کے آیا، ہاتھوں کو
کوہنیوں سے کاٹ ڈالنے کے لیے تیاری کی تو بیٹی نے کہا خوبصورت جملہ، علی کے محب، علی کے محب ایک عورت ہے، لاچار ہے، کوئی اور نہیں ہے سوائے عقیدہ ہے علی کا۔ کہا بابا میں ایک عورت ذات ہوں، مجھے معذور تو نہ کریں، لیکن علی کے نام پہ یہ بہت تھوڑے، میری جان بھی قربان۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاتھ کاٹنا آسان ہے، آپ بحیثیت ایک عورت ذات کے مجھے معذور نہ بناتے تو بہتر، لیکن علی کے نام پر یہ ہاتھ کیا ہے، میری جان بھی حاضر ہے۔ ہاتھ کو کاٹ دیا، ہاتھ، دائیں ہاتھ کو کوہنیوں سے کاٹ دیا، دوسرے ہاتھ میں کٹا ہوا ہاتھ دے کر دروازے سے باہر نکال دیا، جاؤ۔ جوان بیٹی ہے، وہاں سے نکل گئی، نکل کے گاؤں سے تھوڑے سے آگے چل گئی، چلتے چلتے کسی درخت کے سائے تک پہنچ گئی تھی، زیادہ خون بہنے کی وجہ سے درخت کے سائے میں گر پڑی، بے ہوش ہو گئی۔ اسی ایریے کا کوئی بادشاہ کسی شکار کی نیت سے کسی جانور کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے قریب پہنچا، دیکھا تو ایک نور ہے درخت کے پاس سے آسمان کی طرف، صحرا کے سارے جانور ارد گرد جمع ہے اور سارے اطراف میں بیٹھ کر آنسو بہا رہے۔ علی کے محبت کا کیا تقاضے ہیں، اس سے ضرور نتیجہ نکالنا، اگر دل میں جس کے علی کی محبت ہے، دنیا کی مشکلات سے اور یا اس قسم کے بلیں جو ہے اسمبلیوں سے پاس کر کے کہتے ہیں جو آل محمد کے دشمنوں کو کچھ مت کہو، آل محمد کا جو بھی دشمن ہوگا ہم ان کو جس طرح سے آل محمد کو ہر حوالے سے جنہوں نے جس انداز میں ستایا ہوگا، ہم ان کو نہ کبھی پہلے مانتے تھے نہ ہم کا آئندہ مانیں گے۔ اس قسم کے بلوں کو ہم اپنے ٹھوکر کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے پاکستان بنا تھا اس لیے کہ عقیدے کی اظہار ہر ایک کے لیے حق ہے۔ عزیزان محترم، جب وہ بادشاہ اس کے پاس آ گیا تو دیکھا انتہائی با پردہ، انتہائی با عفیف جوان ایک لڑکی گر پڑی ہے اور بے ہوشی میں ہے، سارے جانور اس کی حالت دیکھ کر آنسو بہا رہے ہیں، لیکن سامنے جا کے دیکھا تو دایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ جلدی سے جا کے بادشاہ نے اپنے پاس جو کپڑا تھا جلدی سے جا کے اس بیٹی کے، اس لڑکی کی ہاتھوں کو، بازو کو باندھ لیا، خون بند ہو گیا اور اپنے سواری پہ بٹھا کر اپنے محل کی طرف لے چلا۔ جوانوں، اپنے محل کی طرف لے چلا۔ بادشاہ اس علی کے محب اور مومنہ اس عورت کو اپنے گھر کی بیٹی بناتے ہیں، کسی کمرے میں رکھتے ہیں، اور یہ لڑکی کیا کرتے ہیں؟ علی کے محب یہ دیکھیں، وہ لڑکی رات بھر عبادت میں گزارتی ہے، دن کو روزے سے ذکر میں ہوتے ہیں۔ اس موقع پر میں آپ سے کہوں گا برادران، رجب اور شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اس لیے رجب میں پہلے امام کی ولادت کو رکھا اور شعبان میں آخری امام کی ولادت کو رکھا ہے۔ آپ کم از کم روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ واسألہ التوبہ پڑھ لیا کر لیں تاکہ گناہ دھل جائے۔ جب لڑکی اسی طرح اس بادشاہ کے گھر میں پلتی رہی، ہاتھوں کا علاج ہو گیا، اب خلاصہ، اب آپ یہ دیکھیں، یہ تو ہے ایک محب کا کردار جو علی کی محبت میں اپنے سب کچھ قربان کر دیا۔ بادشاہ نے سوچا میری اس عبادت گزار بیٹی کا رشتہ اب میں اپنے جوان لڑکے سے کر لوں گا، کہیں میں
اس کو باہر نہیں بھیجوں گا۔ لڑکے سے کہا، لیکن لڑکے کو یہ نہیں پتا کہ اس لڑکی کے ایک ہاتھ نہیں ہے۔ لڑکے نے کہا بابا جو آپ پسند کرتے ہیں مجھے منظور ہے۔ شادی بادشاہ کے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ شب زفاف ہے عزیزان محترم، شب زفاف نتیجہ آنے والا ہے۔ باستوں نے جا کو تھن چاہے تھے باستون کو نہیں، شادی ہو رہی ہے، بادشاہ کے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے ہو رہی ہے، پٹاخے نہیں چلا رہے ہیں ہماری طرح کے۔ ہم نے تو صلوات چھوڑ دیا، ہم نے درود اور توسل کی دعائیں چھوڑ دی، اب ہم نے تو میک اپ شروع کر دیا، ہم نے پٹاخوں سے رخصتی کرنا شروع کر دیا۔ تو ادھر سے پٹاخوں سے رخصتی ہے، ادھر سے تھپڑوں سے نکالنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے مار پیٹ دوڑ دھماکے سے جس کا رخصتی ہو جائے، ادھر اس کے لیے ٹھکانہ کہا۔ بادشاہ نے بڑے عزت احترام سے اس بیٹی کا اپنے بیٹے سے شادی کا اہتمام کیا۔ شب زفاف ہو گئی، بیٹی پہلے سے وہاں ہے، لڑکے کو اس کمرے میں بھیج دیا، لیکن باپ کو پتا ہے میرے بیٹے کو میری بیٹی کی معذوری کا علم نہیں ہے۔ دروازے کے باہر انتظار میں رہا کہ ان دونوں کے آپس میں کیا گفتگو چلتی ہے۔ کڑو کونی ہو دمیں چھتا زیر یو چھان چکا ایک ہے یا اپوں اسی شوخمہ چھان چک جرد ہے۔ باستون شادی ایک ایسا لفظ ہے بوڑھے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ میں رہا آجوں تین دن شادیاں کر بھی لیں تو اور کرنے کا جی چاہتا ہے، کیوں؟ اس لیے عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ عبادت میں کمی کہاں ہے؟ جتنی توفیق۔ جب دلہا دلہن اپنے حجلے عروسی میں بیٹھے، سب سے پہلے دلہا نے دلہن سے بات نکالنے کے لیے ایک جملہ کہا، میری شہزادی ذرا مجھے اپنے ہاتھ سے زندگی کا پہلا پانی تو پلا دیں۔ زندگی میں کیونکہ پہلا جوڑا پہلی بار ادھر آپس میں ملے ہیں، تو کہا بات نکالنے کے لیے مجھے ایک گلاس پانی تو پلا دیں۔ لڑکی جا کے پانی لے کر آتی ہے، لیکن بائیں ہاتھ سے اپنے شوہر کو دیتی ہے۔ دلہے نے کہا میرے بابا نے مجھے ایک ایسی دلہن کا انتظام کیا ہے جس کو دائیں بائیں کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کی تمیز نہیں ہے۔ دلہن کو پتہ چل گیا بابا نے بیٹے کو میری معذوری کا نہیں بتایا، اب یہی موقع ہے مجھے اب اپنے شوہر کو بتانا پڑے گی۔ اس وقت دلہن نے شوہر سے کہا میں معذرت چاہتی ہوں، میرا دایاں بازو نہیں ہے، میرا دایاں بازو نہیں ہے کہا تو دلہا کی توجہ ہٹ گئی۔ کیا کوئی معذور سی دلہن میرے لیے؟ اپنے بستر پہ جا کے سو گیا۔ دلہن کا دل بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ میں پہلی رات میں شوہر کے دل کو جیت نہ سکی۔ وضو کر لیا، دیکھیں عزیز اب یہاں پر ہے، اب نتیجہ لے لیں۔ وضو کر لیا، 2 رکعت نماز پڑھ لی، بارگاہ خداوندی میں امیر المومنین متوسل ہو کے دعا کی، پروردگار اب تک تمہیں برداشت کرتی ہوئی آئی، آج میری زندگی کا مسئلہ ہے، مولا علی علیہ السلام کی محبت کے صدقے میں میرے اس مسئلے کا حل ضرور نکالنا پروردگار۔ یہی دعا کرتے کرتے جملہ ایک کہا، یہ دعائے کمیل میں بھی ہے عزیزان۔ جب علامہ صاحب یہاں پر شب جمعہ کو دعائے کمیل پڑھیں تو یا غیاث المستغیثین پڑھنا شروع کر دیں تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی حاجتوں کو ملائے اعلیٰ تک بھیج دیں۔ آپ کا سلسلہ جو ہی آپ یا غیاث المستغیثین کہتے ہیں، آپ کا آن لائن عرش الہی سے مل جاتا ہے۔
لڑکی نے یہی کہا یا غیاث المستغیثین بحق امیر المؤمنین، کہہ کر آنکھ لگ گئی، لیکن عالم رویا خواب میں کیا دیکھتی ہے دلہن؟ ایک طرف دیکھا تو آسمان سے ایک نور کا کوئی فانوس زمین کی طرف اتر رہا ہے۔ چلتے چلتے اس عورت کے دلہن کے سامنے آ کر قریب سے اس میں سے ایک باپردہ خاتون، نورانی ایک خاتون نکلتی ہے۔ 4 اور نورانی شخصیات انتظار میں ہے۔ ایک باپردہ خاتون آ کر اس دلہن سے کہتی ہے ارے بیٹی غم نہ کھانا، تیری مشکل کے لیے مشکل کشا آ گیا ہے۔ پڑی مشکل پہ جب مشکل تو مشکل ہو گئی مشکل، میرا مشکل کشا تو ہے، تجھے کوئی نہیں مشکل۔ کہا نورانی خاتون نے اے دلہن میں فاطمہ زہرا بنت رسول ہوں، یہ جو نورانی شخصیت بڑے ہیں وہ میرے بابا اللہ کے نبی ہے۔ دوسری شخصیت جس کے نام پہ تو نے اپنے بازو قربان کر دیا یہ شاہ ولایت امیر المومنین علی ہے۔ یہ جو شہزادے میرے حسن و حسین ہے، تو آج تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ ہاتھوں کو دیکھا، زہرا نے یہ کہا علی تیرے نام پہ قربان کر کے آج اس ناموس کی بے بسی پر کیا اسی طرح آپ دیکھتے رہو گے؟ آئے اس کے مسئلے کو حل کر دے۔ اتنی دیر میں اب آپ دیکھیں، اتنی دیر میں مولا علی علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کر کے سورہ الحم کی تلاوت کی، سورہ الحم کی تلاوت کی، اور اپنے ید اللہ کو ہوا میں لہرا دیا۔ ہوا میں لہرا کر ایک تازہ سا ہاتھ ید اللہ کے ہاتھ میں آ گیا، زہرا کے ہاتھ میں دے دیا، دلہن کے بازو سے لگا دینا۔ اسی وقت دیکھا تو پہلے سے بھی خوبصورت کوئی ہاتھ جڑ چکا تھا۔ یہ ہے محب علی، یہ ہے محبت علی۔ عزیزان، جب کافی دیر ہو چکا تو باپ نے سوچا اب میرے بیٹے اور بیٹی کو کوئی حال ہی نہیں ہے، دروازہ کھولا۔ شاید ان کے آپس کے کچھ تعلقات نہیں ہیں، شاید میرے بیٹے کو میری بیٹی کی حالت کا پتہ چل گیا ہے، لہٰذا دروازہ کھول کے اندر گیا۔ دیکھا تو بیٹا سویا پڑا تھا، لڑکی بے ہوش پڑی تھی۔ جا کے انتہائی افسوس ہوا۔ اچانک سے اس کو ایک کھانسی آ گئی، بادشاہ کو جو ہی کھانسی کی آواز آ گئی، بیٹی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہو گئی تو دیکھا ہاتھ تر و تازہ ہے، باپ کے سینے سے لگ کر رونے لگے۔ اللہ کا شکر ادا کر دیا، واقعہ سنا دیا، بادشاہ نے بھی شکرانہ ادا کر دیا، دلہن نے بھی شکرانہ۔ سلامت رہے پروردگارہ، ہم ان کی سیرت کو تو پڑھتے ہیں۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، یہ ہمارا بھی دعویٰ ہے، اگرچہ ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم روح سیاہ ہیں، لیکن الحمدللہ محبت آل محمد سے سرشار ہیں، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ کم عمل بھی ہوں، لیکن جب عقیدے کی بات آ جائیں، آل محمد کی محبت کی بات آ جائیں، اور آل محمد کی عقیدت کے اظہار کی بات آ جائے تو اپنا سب کچھ ہم بھی قربان کر دیں گے انشاءاللہ۔ آج یہی دعا ہے بحق علی و اولاد علی، بحق محمد و آل محمد، اس خوبصورت محفل کو
جس انداز میں سجایا ہے، خصوصاً جو یہاں کے انجمن تاجران اور ان کے ذمہ داران صدر جن حضرات نے اس خوبصورت جلسے کے انعقاد میں اپنا حصہ ڈالا ہے، بحق محمد و آل محمد، ان کے جو بھی حاجات ہو، جو بھی آرزو ہو، جو بھی مرادیں ہوں، ساری مرادیں پوری ہو یا اللہ۔ پروردگارہ یہ کاروباری حضرات ہیں، ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی پروردگارہ ترقی عنایت کر یا اللہ۔ رزق حلال، مال حلال، لقمہ حلال ہم سب کو نصیب کر دے یا اللہ۔ وطن عزیز پاکستان کو ہر آفات سے محفوظ رکھ یا اللہ۔ ہمارے اس خطے میں جو پیار ہے، امن ہے، محبت ہے، اس نعمت کو ہم سے سلب نہ کر یا اللہ۔ افواج پاکستان کو ہر محاذ پر پروردگارہ دشمنوں کے مقابلے میں فتح و ظفر عنایت کر یا اللہ۔ یہ جو عقیدہ آج ہمارے پاس ہے، ہمارے اپنی کوشش سے نہیں بلکہ ہمارے گزشتگان ماں باپ سلف صالحین کی وجہ سے ہے۔ آج کے اس جلسے اور اذکار کے جو ثواب ہے، ہمارے جو مرحومین کے ارواح تک پہنچا کر پروردگارہ ان کے درجات کو بلند کر دے یا اللہ۔ جو ہمارے جوان یہاں پر ہیں، ان کی جوانیوں کو پروردگارہ ہر آفات سے محفوظ رکھے یا اللہ۔ جو بے اولاد ہیں، ان کو اولاد عطا کر یا اللہ۔ ہم سب کی عاقبت بخیر ہو یا اللہ۔ مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو یا اللہ۔ ایک جملہ یہی ہے عزیزان، کاروباری حضرات کے لیے آخری عیدی یہی ہے، صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھو اور 3 مرتبہ صلوات پڑھ کے اپنے دائیں بائیں دم کر دیں تو انشاءاللہ رحمت و برکت کے دروازے مزید کھل جائیں گے۔ اپنے وظیفے میں رکھیں، دکان کو کھولتے ہوئے سورہ الحم ایک بار، سورہ قل هو اللہ 3 بار پڑھ کے آپ دکان کھولیں تو انشاءاللہ اس دن کے رزق و روزی کا ذمہ خود خدا لے گا، آپ کو برکت عطا کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔